حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری، ڈیزل 7 روپے اور پیٹرول کی قیمت 1 روپے فی لیٹر بڑھ گئی۔ 7 روپے اضافے کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 267 روپے 95 پیسے فی لیٹر مقرر۔ 1 روپے فی لیٹر اضافے کے ساتھ پیٹرول کی نئی قیمت 257 روپے 13 پیسے فی لیٹر مقرر۔ 12 بجتے ہی نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ اگر یہ بیلنس کریں گے تو پھر گورنمنٹ کو جواز فراہم کرے گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سختی کرے۔ اگر آپ کہیں گے کہ جی میں آ رہا ہوں، سر پہ میں نے کفن باندھا ہوا ہے، بندوق میرے ہاتھ میں ہے، جنازے کا میں نے کہہ دیا گھر والوں کو کہ میرا پڑھ دیجیے گا، تو پھر آپ کا کوئی انتظار پھولوں کا ہار لے کے تو نہیں کھڑا ہوگا۔ پی ٹی آئی نے آئندہ احتجاج میں ماضی جیسا رویہ رکھا تو ہمارا سخت جواب آئے گا۔ وزیراعظم کے سیاسی مشیر کی وارننگ۔ پروگرام اعتراض ہل میں رانا صلاح نے کہہ دیا 8 فروری کو پی ٹی آئی نے 26 نومبر جیسا راستہ اختیار کیا تو حکومت کا پہلے سے زیادہ سخت رد عمل آئے گا۔ پی ٹی آئی احتجاج کی آڑ میں تشدد کا راستہ بناتی ہے تو حکومت کو سختی کا جواب دے گی۔ مذاکرات ختم کرنے پر بھی آڑے ہاتھوں لیا، بولے مذاکرات سے بھاگنے کے لیے بہانہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم پی ٹی آئی کو متبادل جواب دینے جا رہے تھے، صاف انکار تو نہیں کیا تھا۔ رانا ثناءاللہ نے یہ بھی مان لیا چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے لیے ماحول سازگار نہیں، نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی تک راجہ سکندر سلطان کام کرتے رہیں گے۔ سوشل میڈیا کی جو ابیوز ہے، سوشل میڈیا کا جو غلط استعمال ہے اور سوشل میڈیا کے جو خطرات ہیں اس کے تدارک کے لیے پیکا لا جو ہے یہ لایا گیا۔ سوشل میڈیا پروٹیکشن اتھارٹی کے تمام نامنیز پرائیویٹ سیکٹر سے لیے جائیں گے۔ ٹرائیبیونل کے اندر بھی جرنلسٹ کو شامل کیا گیا ہے۔ احتجاج تو ہو رہا ہے مگر شکوں پہ بات کوئی نہیں کر رہا کہ یہ شک غلط ہے۔ جعلی خبروں براہ راست حراسیت کے خاتمے کے لیے پیکا ایکٹ ضروری ہے۔ سوشل میڈیا کے غلط استعمال کے تدارک کے لیے پیکا ایکٹ لایا گیا۔ پیکا ایکٹ قانون بن گیا، رولز بنیں گے تو مشترکہ کام کریں گے۔ صحافی تنظیمیں پیکا ایکٹ پر تعاون کریں۔ پیکا ایکٹ میں ایک متنازع چیز بتا دیں، پورے بل کو متنازع قرار نہ دیا جائے۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کی پریس کانفرنس۔ کہا پارلیمنٹ نے ضروری سمجھتے ہوئے پیکا ایکٹ کی منظوری دی۔ پیکا قانون نے سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی گئی لاقانونیت کا خاتمہ کرے گی۔ صحافی برادری کو جن شقوں پر اعتراض ہے وہ آگاہ کریں، ہم پیکا ایکٹ مزید بہتر کریں گے۔ سوشل میڈیا پروٹیکشن اتھارٹی میں نجی شعبے سے نامزدگیاں کی جائیں گی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں پاکستان چھوڑنے والے 20 لاکھ افراد نے ایجنٹس کو 14 ارب ڈالر ادا کیے، ہم 1.5 ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے سامنے کشکول لے کر کھڑے ہیں۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے کارکنوں سے 8 فروری کے جلسے کے لیے مالی تعاون کی اپیل کر دی۔ کہا الیامین گنڈاپور نے اس وقت ذمہ داریاں اٹھائیں جب کوئی پارٹی سنبھالنے کو تیار نہیں تھا، اس بار الیامین سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ جنگ انسانیت کی سب سے بڑی دشمن ہے، نہ تو یہ اسلام کا مسئلہ ہے، نہ یہ اہل سنت اور اہل تشیع کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا ذاتی نفرت کا مسئلہ ہے۔ یہاں جمع ہو کر ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس صورتحال پر تک ہمیں پہنچایا کس نے؟ کیا یہ ہندوستانی فوجیوں نے آ کر کیا یا اسرائیل کے ایجنٹوں نے آ کر کیا؟ میں نے اور آپ نے ایک دوسرے کا خون بہایا۔ اپر کرم کے علاقے بوشہرہ میں قبائل کی ایک دوسرے پر فائرنگ، گولی لگنے سے اسسٹنٹ کمشنر سید منان اور 3 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ کرم میں مستقل امن کے لیے کوہاٹ میں جرگہ، مشیر اطلاعات برس صیف کا سخت لہجہ، خبردار کیا تعاون نہیں کریں گے تو آپ کو اندازہ نہیں آپریشن کیا چیز ہوتی ہے، جب تک نفرت ہوگی خون بہتا رہے گا، جو کچھ ہوا کسی اور نے نہیں ہم نے خود کیا، مسئلے کا حل صرف آپ ہی لوگوں کے پاس ہے، دلوں میں نفرتوں کے جراثیم ہوں گے تو جرگہ بیکار ہوگا۔ کہا جاتا ہے حکومت ایکشن نہیں لے رہی، کیا ہم بیگن پر گولہ باری کریں، کیا ہم بم برسائیں؟ آپ ہمارے دشمن نہیں، یہ اسلام کی جنگ نہیں۔ چیف سیکرٹری کے پی نے کہا بوشہرہ کا واقعہ جرگہ خراب کرنے کے لیے ہے، حکومتی نمائندے آپ کے لیے جاتے ہیں، آپ انہیں گولی مارتے ہیں، ہتھیار جمع کرائیں ورنہ حکومت سختی کرے گی، ہتھیار جمع نہیں کراتے تو حکومت اور فریقین میں جنگ کی کیفیت ہوگی۔ دوسری ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس نہ لایا جائے، لاہور ہائی کورٹ سے جج لا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا گیا تو آئین کے ساتھ فراڈ ہوگا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی 3 سینئر ججز میں سے چیف جسٹس بنایا جائے. کسی اور ہائی کورٹ سے سینیورٹی میں نچلے درجے کے جج کو دوسرے ہائی کورٹ میں چیف جسٹس بنانا غلط ہے. جسٹس محسن اختر کیانی سمیت اسلام آباد ہائی کورٹ کے 7 ججز کا صدر مملکت اور چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا. دوسری ہائی کورٹ سے جج لانے کے لیے وجوہات دینا بھی ضروری ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری سینیورٹی لسٹ کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ جج کا حلف اس ہائی کورٹ کے لیے ہوتا ہے جس میں وہ کام شروع کرے گا. خط پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر کے نام موجود مگر دستخط نہیں. آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کا حملہ ہوا. 9 مئی کو احتجاج ہوا. دونوں واقعات کے سیویلنس میں کیا فرق ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی کے سیویلنس کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت پر ریمارکس. جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا ملک کے کچھ صوبے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں. ملک میں مکتی باہنی کی تحریک نہیں، حملہ آور سیویلنس ہی ہیں. سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کے وکیل نے دلائل میں کہا ہمارا مقدمہ آئین سے باہر نہیں. 9 مئی والوں کا ٹرائل ہو لیکن ملٹری نہیں. سیویلنس ملٹری ٹرائل میں نہیں آتے. سماعت پیر تک ملتوی کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 9 مئی کے 10 مجرموں کی سزا معطل کر دی. 25,000 کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور رہا کرنے کا حکم. عدالتی حکم میں کہا گیا ہے ملزمان پر فیض آباد میں پولیس پر حملہ اور پولیس چوکی جلانے کا الزام ہے. ریکارڈ کے مطابق کوئی ایک بھی ملزم جائے وقوع سے گرفتار نہیں کیا گیا. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن 10 خوارج کو ٹھکانے لگا دیا. آئی ایس پی آر کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے قلاچی میں انٹیلیجنس بیس آپریشن میں 4 خارجی ہلاک ہو گئے. شمالی وزیرستان میں 4 کارروائیاں، 6 خوارج مارے گئے. آپریشنز کے دوران ہتھیار گولیاں برآمد کر لی گئیں. ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے. صدر مملکت اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو کامیاب کارروائیوں پر خراج تحسین. مہنگی بجلی اور آئی پی پیز کے خلاف جماعت اسلامی کا مختلف شہروں میں احتجاج. کراچی میں شاہین کمپلیکس کے پاس مظاہرہ. بجلی قیمتوں میں کمی کا ریلیف عوام کو دینے کا مطالبہ. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے کہا جو دعوے اور وعدے کیے تھے پورے کیے جائیں. بلاول نے 300 یونٹ فری کرنے کا اعلان کیا تھا. مریم نواز نے 200 یونٹ فری دینے کا دعویٰ کیا تھا. حکومت مسلسل جھوٹ بول رہی ہے. آئی پی پیز معاہدے ختم ہونے کا فائدہ عوام کو کب ملے گا؟ لوگ اپنے کارخانے کراچی سے بند کر کے پنجاب منتقل کر رہے ہیں. نیشنل گریڈ سے بجلی حاصل کر لی جائے تو کے الیکٹرک کی ضرورت نہیں پڑے گی. لاہور پریس کلب کے باہر بھی احتجاج. مقررین کا کہنا تھا پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے آئی پی پیز کے نام پر کمیشن وصول کی. آئی پی پیز بند ہونے کا فائدہ عوام کو نہ دیا تو حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے. جعلی دستاویز پر امریکہ کا ویزا لینے کی کوشش کرنے والے 12 ملزمان گرفتار. جعل سازی کرنے والے افراد کو قونصل خانے کے باہر سے گرفتار کیا گیا. امریکی قونصلیٹ کی شکایت پر ایف آئی اے کا ایکشن. حکومت نے نادرہ قومی شناختی کارڈ قوانین میں ترامیم کی منظوری دے دی. خصوصی افراد کے لیے تاحیات میعاد کے ساتھ منفرد شناختی کارڈ کا اجرا. ویل چیئر کے لوگو والا خصوصی کارڈ جاری کیا جائے گا. خصوصی بچوں کے بے فارم یا جوائنل کارڈ پر بھی ویل چیئر کا نشان ہوگا. اعضاء عطیہ کرنے والے افراد کو بھی تاحیات میعاد کا خصوصی کارڈ جاری کیا جائے گا. واشنگٹن فضائی حادثے میں تباہ طیارے اور ہیلی کاپٹر کے بلیک باکسز طرح سے مل گئے. فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن کی ابتدائی رپورٹ تیار کر لی گئی جس کے مطابق حادثے کے وقت ریگن ایئرپورٹ پر معمول کا عملہ موجود نہیں تھا. ایئر ٹریفک کنٹرولر 2 پوزیشنز پر کام کر رہا تھا. کنٹرول ٹاور نے مسافر طیارے کا رن وے آخری لمحے میں تبدیل کرایا. امریکی میڈیا کے مطابق بلیک ہاک فوجی ہیلی کاپٹر مقررہ حد سے زیادہ بلندی پر پرواز کر رہا تھا. حادثے میں 67 لوگ لقمہ عدل بنی. مرنے والوں میں پاکستانی نژاد اسراء حسین نامی خاتون بھی شامل تھیں. انہوں نے حادثے سے 20 منٹ پہلے اپنے شوہر کو طیارہ لینڈ کرنے کا پیغام دیا تھا.
Kabul is under is a very conventional matchmaking site. Asian, South Asian کے جو rituals ہوتے ہیں اس کے under very monitored matchmaking site ہے, so that people can find their spouse in a very family setting. ARY نیٹ ورک اور میٹریمونیل سائٹ قبول ہے کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط. ARY نیٹ ورک کی جانب سے صدر اور CEO سلمان اقبال اور قبول ہے کی CEO زین ملک نے دستخط کی. سلمان اقبال نے کہا صرف رشتہ نہیں باقی سہولتیں بھی دے رہی ہیں, سب کچھ ایک ہی جگہ دستیاب ہوگا.